السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ ستارہ یاسین کا آج کل جو کانٹینٹ چل رہا ہے وہ پٹ بل پر ہے اور پریگننسی پر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ لوگ ستارہ کا ایک اور بار ماں بننا پسند نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ لوگ ستارہ کو جو پسند کر رہے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو پڑھے لکھے ہیں اور وہ کوالٹی پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں کوانٹٹی سے زیادہ۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ستارہ تمہارے 3 بچے ہی کافی ہیں، تم ان کی تربیت پہ تعلیم پہ توجہ دو، مزید بچے پیدا نہیں کرو۔ لیکن بات یہ کہ انسان کی کچھ خواہشات بھی تو ہوتی ہے نا، اندر سے ہی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے ماں بننا ہے نہیں بننا ہے۔ اس طریقے کی چیزیں خود فطرتی طور پر یا قدرت ڈالتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے کانٹینٹ بھی تو ہوتا ہے نا، ولاگر کے لیے کانٹینٹ بڑا معنی رکھتا ہے۔ تو یہ کانٹینٹ بھی ہو سکتا ہے ستارہ کا پریگننسی کا بار بار کہنا، اور یہ ایک اشارے بھی ہو سکتے ہیں کہ میں چاہتی ہوں تو میں اپنے آڈینس کو ذرا اپنی طرف متوجہ کروں اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کروں کہ میری خواہش ہے اور وہ میری خواہش میں خوش رہے، جیسا کہ اب تک ہوتا آیا ہے کہ ستارہ جو چاہتی ہیں جو کہتی ہیں تو جو ان کو چاہنے والے ہیں وہ کبھی بھی ان کے خلاف ایک لفظ ایک بات نہیں کرتے، جبکہ بات میں عجیب سی سچویشن بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، غلط بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، بعض اوقات فیک نظر آ رہی ہوتی ہے، بعض اوقات اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ مان لیتے ہیں کہ ستارہ جو کر رہی ہے جیسے کر رہی ہے یہ اس کی لائف ہے اور وہ صحیح کر رہی ہے۔ وہ اس طرح کے آڈینس نہیں ہے جو ستارہ کو بتا سکے کہ ستارہ اس طریقے سے کرو گی نا تو یہ تمہارے لیے برا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں بس ستارہ ہی سمجھدار عقل مند ہے اور وہ اس کی زندگی ہے اور اس کی مرضی ہے۔ تو یہ بات تو میں مانتی ہوں کہ ان کی زندگی ہے اور ہر ایک کی اپنی زندگی ہوتی ہے اور وہ اپنے حساب سے جینا چاہتا ہے، تو بے شک ستارہ کو بھی اپنے حساب سے ہی جینا چاہیے اور اس کو جینے دینا چاہیے۔ لیکن بات وہی آ جاتی ہے نا کہ جب آپ میڈیا پہ آ جاتے ہیں، جب آپ اپنا دکھ سکھ سب کچھ رکھ دیتے ہیں میڈیا پر، تو پھر آپ کی زندگی آپ کی ذاتی نہیں رہتی ہے، پھر وہ سب کی ہو جاتی ہے اور پھر لوگ اپنے اپنے حساب سے اس پر بات کرتے ہیں۔ دوست آپ کی بھلائی کی بات کرتے ہیں تو دشمن آپ کی برائی کی بات کرتے ہیں، لیکن کرتے ضرور ہیں کیونکہ آپ پبلک پراپرٹی ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو ستارہ یہ کانٹینٹ لائی ہیں یا یہ اپنے جذبات بتا رہی ہیں یا یہ آنے والے وقت سے آگاہ کر رہی ہیں پہلے سے ہی، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میں ابھی اس وقت دیکھ رہی تھی ایک اور بھی تو لڑائی چل نکلی ہے نا یہاں پر، وہ لڑائی جو شعیب اور نوشین ملتانی کی ہو چکی ہے، بڑی زبردست گمبھیر سی لڑائی ہو رہی ہے۔ اس میں وہ بتا رہے تھے کہ ستارہ پہلے بھی یہ بنا چکی ہیں، کانٹینٹ لا چکی ہیں، یقین کریں اپنی بیزی لائف میں سے ولاگنگ دیکھی اور بھول گئے بھائی، تو یاد نہیں مجھے، لیکن جب انہوں نے یہ بات کہی تو اگر یہ بات ہے تو پھر یہ ستارہ کا کانٹینٹ ہو سکتا ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ستارہ پریگننٹ ہو یا وہ ہونا چاہتی ہوں، یہ اپنا کانٹینٹ بنا رہی ہو۔ خیر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر ستارہ پریگننٹ ہے تو میں اس بارے میں دوسروں سے مختلف رائے رکھتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ ہاں کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر وہ ماں بننا چاہتی ہے، ینگ ہے اور 3 بچے، چوتھا بھی آ سکتا ہے دنیا میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب انسان کے پاس ذرائع ہوں انہیں سنبھالنے کے، کھلانے پلانے کے، ان کو پڑھانے لکھانے کے، تو پھر کیوں نہیں ہم بچہ افورڈ کر سکتی۔ لیکن بات یہی ہے کہ ستارہ جو ہے یہ سب کرتے کرتے چال بے ڈھنگی کرنے لگ جاتی ہیں، جیسے کہ ابھی جب آئی تھی ستارہ تو انہوں نے کم از کم وائی ٹی والوں کو یہ نہیں دکھایا تھا کہ وہ پھر بی اور بی کا گھرانہ اور اس طرح کی باتیں نہیں دکھائی تھی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ستارہ کا پھر شروع ہو گیا ہے بی کے گھر جانا اور دعوت، اور بی دعوت دے رہا ہے شوہرمے کی اور یہ وہ اس طرح کی پھر شروع ہو گئی، جو چیز لوگ دیکھنا نہیں چاہتے۔ لوگوں کو اس سے انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ کس کے گھر گئیں کس کے گھر نہیں گئے، لیکن ستارہ پریگننسی کا بہانہ بنا کر کے جب اس طرح کا موڈ خراب ہو رہا ہوتا ہے، اور میری یہ حالت پہلے مصطفیٰ میں بھی تھی کہ میں کنو وغیرہ بہت کھایا کرتی تھی اور میرا دل گھبرانا اور یہ وہ، تو میں ادھر جا رہی ہوں تو میرا دل بہل رہا ہے، تو آپ جائیے
اور اسی سے یہ بات لگتی ہے کہ یہ ستارہ کا کانٹینٹ ہے، کیونکہ شارٹ آؤٹ دینا ہی دینا ہے بی کو، اور جب تک ستارہ شارٹ آؤٹ بی کو نہیں دیں گی، بی کی گاڑی کہیں پہ بھی نہیں چل سکتی۔ بی کی گاڑی کراچی میں بھی ستارہ کی وجہ سے چلتی تھی، پھر وہ اسی وجہ سے اسلام آباد تشریف لے آئے ہیں، ستارہ کا کہہ کر ستارہ نے کہا ہوگا یقیناً، تو جب ورنہ کوئی آ سکتا ہے پیچھے۔ اب ستارہ کو پھر شارٹ آؤٹ دینا ہے، کیونکہ پھر ان کے ویوز کا مسئلہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ستارہ کا شارٹ آؤٹ دینا ہے، اور کانٹینٹ ہے یہ سارا پریگنسی کا، مجھے ایسے ہی لگتا ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں بات ہوتی تو ستارہ اگر جاتی بھی پیچھے تو وہ دکھاتی نہیں وائی ٹی کو، اور یہ بہانہ بنا کے ایک طریقے سے ستارہ ادھر پہنچ چکی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جب بھی بی آتے ہیں تو یقین مانیں کہ مجھے بالکل بھی وہ میں اس جگہ کو اسکپ کر دیتی ہوں، چاہے کہ میں ریئیکشن دینے والی ہوں اور مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے اسکپ کر دیتی ہوں۔ تو سوچیں جو لوگ ریئیکشن نہیں دیتے ہیں، جو آپ کو دیکھنے آتے ہیں، وہ کتنا اسکپ کرتے ہوں گے، پھر ان کو کتنا گرا گزرتا ہوگا۔ ہاں کچھ تعداد ایسی بھی ہے جو بھائی اس وقت ڈی تک کی وہ کر رہی ہے، تعریف کر رہی ہے اور ڈی تک کا ساتھ دے رہی ہے، کیونکہ میں نے ایک جگہ کمنٹ پڑھے تھے کہ نوشین ملتانی کو اس لیے بھی برا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ڈی کو اب برا کہنا شروع کر دیا ہے۔ پہلے وہ ڈی کے ساتھ تھی، کسی کا کہنا تھا، ایک دو کمنٹ ایسے پڑھے میں نے کہ پہلے میں ان کو دیکھا کرتی تھی جب ڈی کے ساتھ تھی، تو ڈی کے ساتھ وفا نہیں کی تو پھر میں ان کو نہیں دیکھتی ہوں۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایسی تعداد بھی لوگوں کی ہے جو ڈی جیسے آدمی کو پسند کرتے ہیں، ڈی جیسے کھلے ہوئے آدمی کو، جو کہ کھلا جھوٹ بھی بولتا ہے، گالی بھی دیتا ہے، بیویوں کو استعمال بھی کرتا ہے، شادی پہ شادی بھی کرتا ہے، اس کے افیئرز بھی ادھر وائی ٹی پر موجود ہیں، اس کے باوجود اس کو اس کے لیے کسی اور کو سننا چھوڑ دینا۔ تو سوچیں پھر بی کے بھی چاہنے والے موجود ہوں گے، کم سے کم بی سامنے تو وار نہیں کرتا، پیٹھ پیچھے سے وہ دیمک کی طرح ضرور چاٹتا ہے چیزوں کو، لیکن آگے نہیں آتا ہے، تو پھر بی کے بھی یقیناً چاہنے والے ہوں گے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ستارہ کا جو کانٹینٹ چل رہا ہے نا، اس میں ستارہ کو ہر ایک کو ہی خوش کرنا پڑتا ہے، یعنی ستارہ سب جگہ دیکھتی ہیں چومکھی لڑائی لڑ رہی ہوتی ہیں، اس میں ان کا ساتھ دینے میں ساجد صاحب بھی ہیں، کیونکہ وہ لگے رہتے ہیں وائی ٹی پر، ہم دیکھتے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، بیوی سے تو اپنے بات کرتے ہی ہوں گے کوثر سے، لیکن بہرحال وہ ادھر دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ معاملات کہاں جا رہے ہیں، تو انہیں ہر طرح دیکھنا پڑتا ہے۔ ستارہ کو بھی ایک تو اپنی امی کا بھی پریشر دباؤ دیکھنا پڑتا ہوگا کہ بھائی میرے نواسوں کو دو، نواسوں کو کرو، دیکھ رہے ہیں ہم، دیکھ رہے ہیں نا اس وقت بھی کہ نواسوں کا ساتھ دے رہے ہیں نانا صاحب، غلام صاحب، لیکن اپنی بیٹی نجو کے خلاف بول رہے ہیں۔ تو اس سے آپ آئیڈیا لگائیے کہ ستارہ کی امی جو ہے وہ کیا چاہ رہی ہیں۔ ستارہ کی امی یہی چاہ رہی ہیں کہ بی اور ڈی کو نہیں چھوڑا جائے، تو پس پردہ تو یہ صورتحال ضرور ہوگی کہ ڈی سے ستارہ کے تعلقات ہوں گے، لیکن سامنے کیونکہ ایک بڑی تعداد ڈی کو ناپسند کرنے والی بھی ہے، تو وہ ڈی سامنے نہیں آتے، لیکن بی کا جو ہے وہ سامنے پسند کرنے والی ایک تعداد ہے، تو ستارہ ان کو نہ صرف شارٹ آؤٹ دیتی ہیں اپنی والدہ کے کہنے پر، بلکہ ان سے ملتی ملاتی بھی ہیں اور ان کو شو بھی کرتی ہیں میرے ریلیٹیو اس طرح کا، تاکہ لوگ خوش باش رہیں۔ کتنا مشکل ہے نا، میں سوچتی ہوں کہ یہ کتنا مشکل ہے یہ والا یہ جاب جو ہے ولاگنگ کی، کہ یہ اس میں لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، ہم اپنے گھر کے لیے کیا کریں، ہمارے اپنے بچوں کے لیے کیا کریں، ہم یہ نہیں دیکھتے۔ انہیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ زمانے کے لوگ کیا چاہتے ہیں، معاشرہ کیا چاہتا ہے، مجھے دیکھنے والے آڈینس کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ غلط بھی چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا ہے۔ اب جس سے پٹ بل کی بات ہے، ایک بڑی تعداد نے پٹ بل کو کہا تھا کہ نکال دیا جائے، تو ستارہ نے ان کو بھی خوش کر کے بتایا، پرینک کے نام پہ ہی صحیح، ستارہ نے یہ بتانے کی لوگوں کوشش کی کہ ہم نے اس کو چھپایا، اور ہم نے وہ مصطفیٰ کو دیکھا کہ وہ کس حد تک صبر اور شکر کر سکتا ہے، اور ہم پھر یہ بتایا بعد میں بھی کہ ہم اس کو بیچ دیں گے، اور دوسری طرف وہ پٹ بل کو رکھے ہوئے بھی ہیں یعنی چل ان کی اپنی مرضی رہی ہے، لیکن آڈینس کو ریلیکس کرنا ضروری بن جا رہا ہے ان کے لیے۔ سو یہ تمام تر صورتحال ولاگر کے لیے کتنی مشکل میں ہوتی میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن کیا فائدہ ہے۔ میں ایک طریقے سے یہ بھی سوچتی ہوں کہ اگر جو لوگ ولاگنگ کر رہے ہیں، چاہے کہ وہ رجب بٹ ہوں، چاہے کہ وہ ڈکی ہوں، چاہے کہ یہ ہوں، ستارہ ہوں یا ستارے کے ریلیٹیوز ہوں،
خیر ریلیٹیوز کی بات تو میں فضول میں کر رہی ہوں، وہ تو سوچنے سمجھنے کی منزل سے آ رہی ہیں، وہ تو دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ معاشرہ کیا چاہتا ہے۔ ان کے ساتھ تو اگر ستارہ نہیں ہونا تو ان کی ولاگنگ تو چلنے ہی نہیں والی ہے، ان کو کوئی پسند نہیں کرنے والا ہے۔ وہ چل ہی رہے ہیں ستارہ کے بیس پر اور خاندانی سیاست کے بیس پر۔ ان کی خود کی جو اپنا پرینک، اپنی پھوڑ پندی، اپنی بکواسیات جو ولاگنگ میں دکھائے، اپنے گھر کے ممبر کی جو دکھاتے ہیں حرکتیں وہ دکھائے، اس سے زیادہ مطلب جو یہ ستارہ کے ریلیٹیو ہیں ان سے زیادہ آگے نہیں جاتے، کیونکہ ستارہ کے ریلیٹیو کی خاندانی سیاست اور ستارہ یاسین ان سب سے ہی ان کی ولاگنگ چل رہی ہے، اور کسی میں بھی ولاگنگ سینس ذرا سا بھی نہیں ہے، نہ کیمرہ کا ٹرک ہے، نہ کوئی اور طریقہ کار ہے، وہ اسی پہ چل رہے ہیں۔ باقی ولاگر جو نام ولاگنگ کے نام پہ کر رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ بالکل بیہودہ ہے، اور وہ ایک چند مخصوص طبقات جو ان سے جڑ چکے ہیں ان کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے کہ ان کو ہم انٹرٹین کریں۔ ان کو یہ غرض نہیں ہے کہ ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے، ہم ٹائم غلط چیزوں پر لگا رہے ہیں، ہمیں جواب دہ ہونا ہے، ہمیں اپنی نسلوں کا جواب دہ ہونا ہے جنہیں ہم بگاڑ رہے ہیں۔ اس طریقہ کار سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں، ان کو اپنا کانٹینٹ چاہیے جو بیہودہ ہو، خاندانی سیاست ہو، جھوٹ ہو، عجوبی چیزیں ہوں، کسی کو گالم گلوچ دے کے کیا جائے، اپنے گھر میں پھوڑ اور پھکڑ پن کیا جائے، پرانک کے نام پہ غلاظت بکھیری جائے، انہیں اس سے غرض نہیں ہے۔ سو یہ چیزیں تمام تر، اور ستارہ کا تو میں پھر بھی کہتی ہوں کہ ستارہ اپنی ولاگنگ صحیح کرتی ہے باقی ولاگرز کے مقابلے میں، اور ان کی ولاگنگ میں کچھ ہوتا ہے، دکھتا بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا خاندانی سیاست میں بھی پھنس جاتی ہیں، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بھی وہ پھنس جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں میں ان کی اپنی پرائیویسی جو ہے، ان کی بچوں کی جو پرائیویسی ہے، جو بچوں کی تعلیم و تربیت ہے، وہ چولہے بھاڑ میں چلی جا رہی ہے، اور اس کے لیے ہی اس کو چاہنے والے بار بار کہتے ہیں کہ آپ اس طرف توجہ دیجئے، 3 بچے ہیں آپ کے، آپ ان کی طرف دیکھیے۔ پٹ بل آگے، ابھی دیکھیے پٹ بل کتنا بڑا بڑا لگنے لگ گیا، ابھی 1 مہینہ ہی ہوا ہوگا اس کو، 1.5 مہینہ زیادہ رکھے اس کی ایج کا، وہ ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو گیا۔ سوچے اس کو سنبھالنے میں اور پالنے میں کتنی محنت اور کتنا ٹائم اور کتنی توجہ کی ضرورت ہوگی، جبکہ بچہ پڑھ رہا ہے، اور چھوٹی بچے تو یہ کام نہیں کریں گی، ستارہ بھی نہیں کر سکتی۔ ساجد صاحب کو پٹ بل پسند ہی نہیں ہے، اور جو وہ ہیں رمضان صاحب اور ان کی بہن جو وہ ہے حلیمہ، وہ تو گھر کاموں کے لیے مختص ہے، تو پھر اس پٹ بل کو کون دیکھے گا، کون مطلب اس کی تعلیم و تربیت کر سکے گا؟ یا تو پھر مصطفیٰ اپنی تعلیم پہ توجہ ہٹا لیں گے، پٹ بل کے ہی ہو کے رہ جائیں گے، یا پھر پٹ بل کو اگنور کرنا پڑے گا، اور اگنور کرنا نہیں چاہیے، کوئی بھی جان پیٹ ہو اس کو اگنور تو کرنا ہی نہیں چاہیے، اور پٹ بل کو تو خاص طور پر، کیونکہ وہ اگریسو ہو جاتا ہے۔ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس پٹ بل کو ابھی سے آپ سیل کر دو، ورنہ پھر آگے جا کر اس پٹ بل کے لیے مشکل ہوگی، اور اس مصطفیٰ کے لیے مشکل ہوگی، کیونکہ دل آگے اور لگتا جائے گا۔ اور جانور کا تو خاص خیال رکھنا چاہیے، انسان تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہے، سمجھدار ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کر لے گا کہیں نہ کہیں سے، لیکن وہ جانور نہیں، وہ تو جانور ہے، جبھی تو کہتے ہیں وہ انسان کا رتبہ بڑا ہے۔ جانور تو اتنی عقل سمجھ اللہ نے دی ہے، لیکن اتنی نہیں دی کہ وہ اپنے آپ کو ریلیکس کر سکے، وہ پھر نکالتا ہے غصہ، اور کس پہ نکالتا ہے؟ لازمتا ہے انسان اس کے آس پاس ہوتے ہیں انہیں پہ نکالتا ہے۔ تو یہ چیز کتنی مرتبہ ستارہ سے کہی جا چکی ہے، لیکن نہیں کر رہی ہیں ستارہ، ان کو اب جلد سے جلد پٹ بل کو سیل کرنا چاہیے۔ دکھ ہوگا، مجھے بھی دکھ ہوا، جبکہ ستارہ کا یہ پرینک تھا اور لگ رہا تھا کچھ مذاق ہو رہا ہوگا، لیکن ہمیں بھی دکھ ہو رہا تھا، تو لازم بات ہے جو مصطفیٰ نے پالا اس کو بھی دکھ ہونا ہے، تو کوئی بات نہیں، صبر کی اور شکر کی عادت ڈلوانی چاہیے اپنے بچوں کو بھی، ان کو بھی بتانا چاہیے کہ ذرا صبر کرو، رکو ذرا۔ اور یہ کہ پھر اس کو ریلیکس کرنے کے لیے آپ یہ نہیں کہ جو پٹ بل جتنے کا بکا وہ اس کو 1.5 لاکھ اسی کو دے دو، یہ کر دو، یہ نہیں، اس کو لت کبھی بھی بچوں کو پیسوں کی نہیں لگانی چاہیے، چھوٹے بچے ہیں ابھی، ان کو صرف پڑھائی کی لت ہونی چاہیے، اس طریقے کی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ان کو پیسے دے دے کے جب ان کو لگ جائے گی، اور جو میں کہہ چکی ہوں کہ وقت بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں چاہے آپ کتنا ہی احتیاط سے چلیں، لیکن جو اللہ نے لکھا وہ ہو کے رہے گا، اللہ میں اچھا لکھے، دعا ہے، لیکن زندگی ہے یہ، اور ہم نے دیکھے ہیں ایسے معاملات،
تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آگے جا کے اللہ نہ کرے کوئی ہو جائے۔ تو ہم نے ایسے لوگ بچے بھی دیکھے ہیں جو حالات صحیح تھے تو ماں باپ دیتے رہتے تھے، پھر اتنی عادت ڈل گئی کہ جب حالات صحیح نہیں ہوئے یا ماں باپ نے ذرا سختی کی، اس وقت تو بہت دیر ہو چکی تھی، تو اب تک وہ کیا کر رہے تھے کہ باہر ایڈونچر کے نام پر لوگوں کی چیزیں چھین رہے تھے، چوری چکاری میں لگ چکے تھے، نشے میں لگ چکے تھے، کیونکہ اتنا پیسہ سنبھالنا بچوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ بچے اتنا نہیں، جب بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں تو وہ بچہ ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ستارہ کو، ہم ستارہ کے دوست ہیں، بار بار کہہ چکے ہیں، ستارہ کی بھلا چاہتے ہیں، ہمیں صرف ستارہ سے انٹرٹین نہیں ہونے آتے، ہمارا دل لگ گیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی آگے سے ستارے کے لیے کبھی برا نہ ہو، اچھا ہو۔ جتنا کر لیا رشتہ داروں نے، جتنا کر لیا خود انہوں کی غلطیوں نے، وہ کافی ہے، اب مزید نہ ہو، اور بچے اس مصیبتوں میں، کسی بھی قسم کی مصیبتوں میں نہ پھنسیں۔ تو اسی لیے ہمارا مشورہ ہے کہ برائے مہربانی پٹ بل کو تو بھیجا جائے اور اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دیا ہے۔ تعلیم سے بالکل صرف نظر نہیں کریں، اور تربیت پہ بھی، اور اپنے بچوں کو اتنی آزادی بھی نہ دے زیادہ، اور اس کے ہاتھ میں، ان بچوں کے ہاتھ میں پیسہ بھی نہ دیں، بہت ضروری ہے سب کچھ۔ باقی یہ کہ ستارہ پریگننسی کا مجھے لگ رہا ہے یہ کانٹینٹ ہی ہے، اور اگر کہ ستارہ پریگننٹ ہو بھی جاتی ہیں تو میں خوشی ہوں گی۔ تو دوستو، میرا ریئیکشن کیسا لگا آپ کو ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا، لائک بھی کیجیے گا، نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔